بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کماری بیٹیوں کی جب اولاد ہوگی تو مغرب کی تہذیب و ثقافت کا پتہ چلے گا۔ ارے یہ جو تم آج زوال پذیر ہو جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مغرب کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا ہے، بس مولویت کو سینے سے لگائے رہے۔ عقل سے کام لو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی قوم جی نہیں سکتی۔ یہ جو تصوف کیے جا رہے ہو نا، بس یہ اس قوم کا مسئلہ حقیقی۔ اس مولویت سے جب تک جان نہیں چھڑاؤ گے تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ میری تقریر جاری تھی۔ سر، میرا ایک سوال ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کہا، جی پوچھئے۔ میں نے ٹی کی نیٹ درست کرتے ہوئے جواب دیا، سر میرا سوال یہ ہے کہ آخر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو باوجود اس کے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی رکھتا تھا کیوں شکست دے دی؟ آخر سائنس اور ٹیکنالوجی نے اپنے وقت کے امام ہونے کے باوجود اندلس کے مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے؟ آخر سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے وقت کے امام ہونے کے باوجود اندلس کے مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے؟ آخر سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے وقت کے امام ہونے کے باوجود خلافت عباسیہ جاہل اجٹ تاتاریوں سے کیوں شکست کھا گئی؟ آخر وہ کون سی ٹیکنالوجی اور فلسفہ تھا کہ 50 سال کے اندر مسلمان بغیر کسی مادی وسائل کے دوبارہ غالب آ گئے؟ چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اسلام قبول کیا اور طاقت کا توازن بدل گیا۔ آخر ترک ویانا میں داخل کیوں نہ ہو سکے جبکہ ترکوں کے پاس ٹیکنالوجی اور مادی وسائل یورپ سے کہیں زیادہ تھے؟ سر، آخر مغلیہ سلطنت چند ہزار انگریزوں سے کیسے شکست کھا گئی جبکہ مغلیہ سلطنت کی طاقت ٹیکنالوجی انگریزوں سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی؟ آخر سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے وقت کا سرخ درندہ روس افغانستان میں کیوں ناکام ہوا؟ ترکی، مصر، ملائیشیا نے مغربی فکر اور تعلیم کو اپنایا تو وہاں کیا ترقی ہوئی؟ انہیں کیا عروج نصیب ہو گیا؟ مرسی اور سیسی کے حالیہ واقعات نے ساری کلئی کھول دی ہے۔ اس نام نہاد جمہوریت کو عارضی غنڈہ گردی کی سر سید خان نے جو علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی تھی، کیا آج یورپ اس سے علم کشید کر رہا ہے؟ کیا اس یونیورسٹی کے ذریعے مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا بر صغیر کے مسلمانوں نے عروج حاصل کر لیا؟ سر، آخر وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس نے میدان بدر میں اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی طاقت جو اسلحہ سے مکمل لیس مادی لحاظ سے طاقتور کیوں مسلمانوں سے شکست کھا گئی؟ سر، وجہ تھی کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو بغیر کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اپنے وقت کے سپر پاورز کیسر و کسر سے ٹکرائے ان کو پاش کر دیا۔ سر، وہ کون سی طاقت تھی کہ مدینہ کے منبر پر امیر المومنین جمعہ کے خطبے کے دوران فرماتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اور حضرت ساریہ میلی دور سواد کو سنتے اور حکمت عملی ترتیب دیتے، بالآخر کامیاب ہوتے؟ یہ کون سی طاقت تھی جس نے کامیاب کرایا؟ سر، معذرت کے ساتھ ہمارے مفکرین گزشتہ 2 سال سے صرف مغرب سے احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہمیں وہ یہ درس دیتے ہیں کہ مغرب کو امام بنا لو۔ سر، مغرب کی نقالی نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ بقول میر تقی میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب کسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں۔ میری پریشانی پر پسینے کے قطرے آ رہے تھے، میری پیشانی پر پسینے کے قطرے آ رہے تھے جبکہ آڈیو ٹیرا میں سنٹنے کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش آج یہ دن دیکھنے کے لیے میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سر، آخری بات تالیوں کی گونج کم ہوئی تو وہ دوبارہ شروع ہوا۔ سر، اگر مغرب کو ہم نے اپنا امام بنا دیا تو یاد رکھیے گا کچھ دنوں بعد یہاں بھی فادر ڈے کے موقع پر DNA موبائل کھڑی ہوگی اور $300 لے کر باپ کا پتہ بتائے گی، کیونکہ ان کی ماؤں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے۔ ہماری بیٹیوں کی جب اولاد ہوگی تو مغرب کی تہذیب و ثقافت کا پتہ چلے گا۔ سر، اس ٹیکنالوجی نے ان سے ان کا خاندان چھین لیا، ان سے ان کا سکون چھین لیا، ان کی محبتیں اس ٹیکنالوجی کی بھیٹ چڑھ گئی اور یہاں تک کہ ان سے ان کا مذہب بھی چھین لیا۔ آپ اس ٹیکنالوجی سے ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟